بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منی ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، آج میں ڈاکٹر زیغم رضا شہید کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چند ہفتے پہلے جو ہے وہ غازی پور کا جو نوجوان لڑکا ہے حافظ حیات اللہ، اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو آپ دوستوں نے جو ہے اس معاملے میں ساتھ دیا۔ تو الحمدللہ تمام جو کاوش کرنے والے افراد ہیں، جن میں سیاستدان تھے، عام شہری تھے، صحافی برادری تھی، بالخصوص حاجی خلیل احمد صاحب، سب کی کاوشوں سے حافظ حیات اللہ جو ہے وہ رہا ہو گیا تھا۔ اہلیان غازی پور نے بھی اس اچھے کام میں خوب ساتھ دیا تھا۔ تو اس کے بعد ڈامکے میں ایک واقعہ ہوا، 5 سال کے بچے کے ساتھ تشدد اور اس کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس واقعے پر بھی آواز اٹھائی تھی، تو اس معاملے میں بھی صحافی برادری نے اور عام شہریوں نے خوب ساتھ دیا تھا، اور پی این این نیوز کے جو نمائندہ ہیں شرکپور میں حاجی جمیل احمد، انہوں نے بھی جو ہے اپنے چینل پر پروگرام کیا تھا، دیگر صحافی برادری نے بھی آواز اٹھائی تھی الحمدللہ، تو اس میں بھی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تو اب یہ ایک اور معاملہ جو ہے ہو گیا ہے، معاملہ ضلع ننکانہ کا ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ شرکپور کی دھرتی کا بیٹا ہے، اور ایک عظیم استاد کا بیٹا ہے، سر رفیع صاحب، جو منہاج القرآن سکول چلاتے ہیں، نہایت ہی شریف، ایماندار اور ایک عظیم شخصیت ہے، جن کا بیٹا جو ہے 25 یا 26 سال کی عمر میں جو ہے لقمہ اجل بن گیا، اور ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، نہ کوئی دوسری بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، جو لقمہ اجل بن گیا۔ اب ان والدین پر کیا گزر رہی ہوگی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے ایک بھائی کے ساتھ جو ہے حادثہ پیش آیا، اور وہ 14 دن جو ہے ہاسپٹل میں رہا، آئی سی یو میں، تو اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ایک بھائی کے بعد میرے پاس ابھی مزید 2 بھائی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہر پل ہر مقام پر مجھے یاد آتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کیسا گھر ہے کہ جہاں پر اب کوئی بھی فرد نہیں ہے۔ ماں باپ کو بڑی آس ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد ان کا سہارا بنے گی، تو ان کے والدین کا جو ہے بڑھاپے کا سہارا ان سے چھن گیا ہے۔ ابھی میں نے سر رفیع صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا، جس میں انہوں نے تفصیلات بتائی کہ کیسے ان کو کال آئی اور پہلے تصویر بھیجی گئی، اور بعد میں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر زیغم کی والدہ ماجدہ کا بھی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس کو سنبھالا تھا، پالا تھا، اور یہی ہمارا بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اب جب اس نے ہمیں سنبھالنا تھا تو کسی ظالم نے جو ہے اسے قتل کر دیا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں انصاف چاہیے، قصاص چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی گزارش کرتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف جو ہے سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر طاقت سے اس کو نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے برا جانو، اور اگر زبان سے بھی تم برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو ظلم اور برائی کو۔ تو یہاں پر جو ہاتھ سے روکنے کا کام ہے وہ ریاست پر چھوڑتے ہیں، اور جو زبانی کام ہے، جس میں سے ہاتھ بھی زبان ہی ہوتے ہیں، تحریری طور پر لکھنا، یہ شہریوں کی بالخصوص صحافی برادری کی ذمہ داری ہے۔ اور دل میں برا جاننا جو ہے، اس کو آپ عام عوام میں کہہ لیں کہ عام عوام جو ہے وہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر زیغم کے بارے میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بیان بھی سنا، تعزیتی بیان جو ہے انہوں نے 2 منٹ کا جاری کیا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے تعزیتی الفاظ کہے۔ تو میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، اگر ان کا کوئی چاہنے والا فالور میری یہ ویڈیو دیکھے تو یہ میسج جو ہے ان تک پہنچا دے میری طرف سے۔ میں بھی شرکپور شریف کا ایک عام شہری ہوں، اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، اللہ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہوا ہے، آپ کے لاکھوں کے حساب سے پوری دنیا میں فالور موجود ہیں، تو آپ حکومت سے بات کریں،
وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرے، IG پنجاب سے بات کرے اور اس معاملے کو جو ہے اپنی زیر نگرانی جو ہے حل کروانے کی کوشش کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے وہ اب ڈاکٹر زیغم کے قاتل کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ ان کی والدین کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، شرک پور شریف کے شہریوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں۔ ڈاکٹر زیغم کی شہادت پر جو ہے پورا شہر سوگوار ہے، مائیں سکتے میں ہیں، اور ہر فرد جو ہے وہ گریہ کناں نظر آتا ہے، ہر فرد جو ہے وہ اس پر پریشان نظر آتا ہے، کیونکہ یہ بڑا غیر متوقع واقعہ ہوا ہے۔ زندگی اور موت بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایسے ناگہانی آفت آ جانا اور کسی کا ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ قتل کر دینا، یہ پاکستانی معاشرے میں جہاں جہالت عام ہے، جہاں جو ہے لوگ تعلیم سے دور ہے، شعور سے دور ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹر کا جو قتل ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ تو اس موقع پر میں نے مزید بھی کچھ گفتگو سنی کہ ڈاکٹر زیغم کے جو دوست احباب ہیں انہوں نے بھی اچھے اچھے کمنٹ جو ہیں، اور جن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے اپنا زندگی کا وقت گزرا، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ تو جہاں تک ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے جج کی ہیں، تو میں یہی سمجھا ہوں کہ ڈاکٹر زیغم جو ہیں وہ ایک شریف انسان تھے، اچھے انسان تھے، اور اچھے خیالات کے مالک تھے۔ ویڈیو میں ان کے تایا جان نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ شرک پور میں ایک اچھا اور بڑا ہاسپٹل بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، جہاں پر وہ چاہتے تھے کہ میرے شہر کے غریب لوگوں کا علاج جو ہے وہ فری ہوا کرے۔ تو یہ شرک پور شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے کہ شرک پور شریف کا جو ہے ایک مسیحا جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں DPO ننکانہ سے بھی گزارش کروں گا کہ سر برائے مہربانی آپ اس معاملے کو جو ہے ترجیحاتی بنیادوں پر جو ہے حل کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر حضرات جو ہے ننکانہ کا جو ہاسپٹل ہے، وہاں کا جو جتنا بھی ڈاکٹر کا سٹاف ہے یا دیگر جو ملازمین ہیں، ان کا جو جذبہ ہے اور جو اظہار یکجہتی ہے ڈاکٹر زیغم کے ساتھ، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور اس پر اپنے رائے بھی دی۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم جو ہے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے تو آواز اٹھائی، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ آواز جو ہے یہ دبے گی نہیں۔ اس پر تب تک جو ہے ہم بولتے رہیں گے جب تک ڈاکٹر صاحب کے جو قاتل ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر حضرات سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس احتجاج کو جو ہے آگے دوسرے شہروں میں اور ملک بھر میں جو ہے اپنے لوگوں تک پہنچائیں، ان کی اگر کوئی اپنی تنظیم ہے اس تک یہ پہنچائیں، اور انہیں بتائیں کہ کتنی بے دردی سے ایک نوجوان ڈاکٹر کو جو ماں باپ کا اکلوتا سہارا تھا کیسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس احتجاج کو جو ہے ہر طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب تک، IG پنجاب تک جو ہے پہنچایا جائے، تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ ملزمان گرفتار کیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اور یہاں پر میں شہریوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے واٹس ایپ میں اگر کوئی ڈاکٹر زیغم کے حوالے سے پوسٹ آتی ہے تو اس کو آگے گروپوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس ڈاکٹر زیغم کے حوالے سے کوئی وائس میسج آتا ہے اس کو بھی آگے شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے فیس بک اب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر زیغم کے حوالے سے کوئی پوسٹ آتی ہے تو اس کو بھی آگے شیئر کریں۔ کسی نے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، ذاتی جو آپ کی کسی کے ساتھ تھوڑی بہت اگر لڑائی بھی ہے، کسی کو آپ لائک نہیں کرتے، تو مظلوم کی حمایت میں جو بھی پوسٹ جو ہے ڈاکٹر زیغم کے حق میں آئے اس کو آپ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈاکٹر زیغم کے حق میں کومنٹ کریں، اور جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں، جہاں جہاں دو چار لوگ اکٹھے ہوں، اس پر آواز بلند کرتے رہیں، اور پورا ایک جو ہے ماحول بنا دیں، پوری ایک مہم چلا دیں ڈاکٹر زیغم کے حق کے لیے، اور تب تک یہ مہم چلاتے رہیں جب تک ڈاکٹر زیغم کے جو قاتل ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتے۔ ابھی تک جو ہے اس معاملے میں حقائق واضح نہیں ہو سکے کہ قاتل کون ہے اور اس نے کیوں قتل کیا، لیکن جو بھی معاملہ ہو بڑا ہی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے کہ ایک قوم کے مسیحا کو
جو لوگوں کو کے علاج معالجہ کرتا ہے، جو ہمیشہ جو ہے لوگوں کے کام آتا ہے، اور یہ شعبہ جو ہے یہ یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، اس سے منسلک ایک نوجوان کو ایسے فائر مار کے قتل کر دینا یہ ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ تو اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے سر رفیع صاحب کے چہرے پر دیکھا تو یقین مانے ویڈیو میں جب میں نے انہیں دیکھا ہے تو مجھ سے ان کا جو چہرہ ہے وہ دیکھا نہیں گیا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے سر رفیع صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اور کیوں نہ کمزور ہو، جن کا جو ہے بڑھاپے کا سہارا ان سے چھن گیا ہو۔ تو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کے والد کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دیگر فیملی کے افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ غالباً 25 مارچ کو جو ہے وہ ڈاکٹر زیغم کی شادی ہوئی تھی، تو ابھی دیکھ لیں کہ یہ تھوڑے سے عرصے بعد ہی جو ہے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو ایک نہیں دو گھر جو ہے ڈاکٹر صاحب کی شہادت سے وہ اجڑ چکے ہیں، سنسان ہو چکے ہیں، اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کے والد نے ان کو ڈاکٹر بنایا تھا، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو ویسے بھی اللہ نے ان کو بڑا عطا کیا ہوا ہے، وہ باہر جانا چاہتے تو آرام سے باہر زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے وطن میں رہنا پسند کیا، انہوں نے شہر کا سوچا، انہوں نے اپنے ملک کا سوچا۔ تو کیا اپنے شہر کا سوچنا، اپنے ملک کا سوچنا اتنا بڑا جرم تھا کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے؟ تو ہماری آخر میں پھر جو ہے گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے، ڈی پی او ننکانہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احتجاج کرنے کے لیے جتنی ڈاکٹر حضرات کی تنظیمیں ہیں پنجاب بھر میں، سب سے یہ التماس ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اس ظالمانہ قتل کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتے رہیں، اور تب تک جو ہے صدائے حق بلند رکھیں جب تک قاتل پکڑے نہیں جاتے اور انہیں نشان عبرت نہیں بنا دیا جاتا۔ یہ اس معاملے پر پہلی ویڈیو تھی، آگے جیسے جیسے جو بھی میرے علم میں بات آئے گی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے اس معاملے میں کچھ معلومات ہیں تو اس کو میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کمنٹ میں جو ہے بات کریں، میں ادھر بھی آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید اس پر گفتگو جو ہے اگلی ویڈیو میں جو بھی حالات ہوئے جاری رکھیں گے، اور تب تک اس معاملے پر گفتگو کرتے رہیں گے جب تک قاتل نشان عبرت نہیں بن جاتے۔